أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جی شیخ صاحب. بہت شکریہ. میں یہ اکثر روایات ہیں کہ جب آپ بات کریں گے، جب آپ کچھ سچ بولنا شروع کریں گے تو پھر اپنے ہی اٹھ کے اس کو، غیر نہیں، اپنے ہی اٹھ کے اس پہ تنقید کرنا شروع کر دیں گے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کب تک میرا مسئلہ حل کر دیا شاہ صاحب نے، یہ کب تک آپ مسلطوں کی سیاست کرتے رہیں گے؟ کب تک سیاستدان اپنے سیاسی اکابرین کے جنازے اپنے قدموں پہ اٹھاتے رہیں گے؟ کب تک؟ اب بس کر دیجئے. میں اپنے بائیں طرف کے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہوں گا. نواب لیاقت علی خان سے یہ بات شروع ہوتی ہے اور محترمہ بے نظیر پہ آپ کے ختم ہوتی ہے. آپ مسلطوں کا شکار ہیں. آپ کی ہمدردیاں، آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اقتدار طول پکڑ جائے، لیکن مسلطوں میں رہیں گے. آپ صرف یہ سوچتے رہیں گے کہ اگر ہم نے یہ کیا تو شاید ہمارا اقتدار کم نہ پڑ جائے. اگر ایک دفعہ، ایک مرتبہ آپ نے کسی ایک قتل کی تحقیقات کروا لی ہوتی تو آج دن آپ کو دیکھنا ملتا. میں اپنے بائیں طرف بیٹھے ہوئے دوستوں کو یہ بات پوچھتا ہوں کہ جب بے نظیر کی نام آتا ہے، جب اس کا ذکر آتا ہے تو آپ کے دل پسیج نہیں جاتے؟ کہ آپ کی آنکھوں میں کبھی نمی نہیں آئی؟ جس شخصیت کے نام پہ آپ نے ووٹ لیے، آپ نہیں چاہتے کہ اس شخصیت کے مجرموں کو کیفرے کے دار تک پہنچایا جائے؟ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو میں آپ کو یہ بات کہہ دیتا ہوں آج اس ایوان میں کھڑے ہو کر، آپ اس شخصیت کے بھی دشمن ہوں گے، آپ اس کے بھی مخالف ہوں گے. آپ کو کل آنے والے وقت میں عوام یہ پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی لیڈر کا انتقام کیوں نہیں لیا. میں مانتا ہوں، یہ بات کہتا ہوں کہ یہ انگریزی کا ایک لفظ ہم نے سیکھ لیا ہے، ڈیموکریسی از دی بیٹر ریونج. کیا میں یہ تو نہیں آپ کو کہہ رہا کہ آپ بندوق اٹھا لیں، میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ قتل و غارت کا بازار گرم کر دیں. میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں جس شخصیت کی پہچان کی وجہ سے آپ جہاں ہیں، چلیں مان لیتا ہوں کہ آپ بھٹو کی تحقیقات نہیں کروا سکے، مان لیتا ہوں آپ مرتضیٰ کی تحقیقات نہیں کرا سکے، کم از کم یہ تو سوچئے آپ اس کو بہن بھی کہتے ہیں، آپ اس کو بیٹی بھی کہتے ہیں. آپ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس شخصیت کی وجہ سے آج یہ جمہوریت پنپ رہی ہے. یہ جمہوریت جو آج اس ملک میں ہے یہ بے نظیر کی وجہ سے ہے. تو آئیے نکلیے. اگر آپ میں کوئی ڈر اور خوف ہے تو میں حاضر ہوں، میں آپ کے سامنے ہوں. بنا لیجئے مجھے، مدعی بننے کو تیار ہوں، لیکن کم از کم آپ ایک قدم اٹھائیں تو صحیح، آپ آگے بڑھ کے نکلے تو صحیح. یہ کیا بات ہوئی آپ نے کہہ دیا کہ پرویز مشرف جو اس ملک کا نہیں پوری دنیا کا بدترین انسان ہے، جس سے میرے ملک کا حشر کر دیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کے خلاف کسی عدالت میں کیس نہیں ہے؟ مانتا ہوں اس کے خلاف کسی عدالت میں کیس نہیں ہے، لیکن ایک عدالت میرے اللہ کی بھی ہے. اس عدالت میں اس کے خلاف ایک نہیں 20 کیس ہیں. میں اگر ایک ایک ظلم کی بات کروں، ایک ایک داستان یہاں پڑھنی شروع کر دوں تو
تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کیا کچھ نہیں کیا اس نے؟ کیا نواب اکبر بھٹی کا وہ قتل آپ بھول گئے؟ کیا جامعہ حفصہ کی معصوم بچیوں کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا وہ آپ بھول گئے؟ کیا آپ عافیہ صدیقیہ کو جو بیچ دیا گیا آپ وہ بھول گئے؟ کیا ان وکیلوں کو جن کو زندہ کراچی میں جلا دیا گیا آپ بھول گئے؟ کیا بے نظیر کے سامنے جب اس کے 150 ورکروں کو مار دیا گیا کیا آپ وہ بھی بھول گئے؟ اور کسی کیسوں کی بھی ضرورت ہے تو آپ کو وہ بھی لسٹ دے دیں. کبھی تو جرت اظہار کا بات کیجئے. آپ میں تو آج وہ شخص یہاں بیٹھا ہے میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. وہ آپ میں سے سلام میں پیش کرتا ہوں. اس کا نام سید خورشید شاہ ہے. میں اس کی جرت کو، اس کی دیانت کو، اس کی شرافت کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے اسی ایوان میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ آؤ میرا احتساب کرو، ایک پائی بھی میرے اندر اگر ثابت کر دو تو میں دیندار ہوں. تو کوئی اور سید بھی اٹھ جائے، کوئی اور وزیر بھی اٹھ جائے، کوئی اور بشیر بھی اٹھ جائے جو یہ کہے کہ ہاں میں اپنے آپ کو احتساب کر. کیا شور و غل ہے یہ وہ اخبارات کے ٹکڑے ہیں جناب چیئرمین صاحب. یہ وہ جب وہ ڈکٹیٹر اس ملک میں برج جوان تھا اس نے ظلم و تشدد کا بازار جمع کیا ہوا تھا. یہ قلمکار اس کی تعریفوں کے قصیدے لکھتے رہے. آج وہی قلمکار مجھ میں کیڑے ڈھونڈتے ہیں. یہ ان کا قصور نہیں جناب اسپیکر، یہ ان کا قصور نہیں ہے. اگر آپ وزیر اعظم کی ایک بات غور سے سن لیتے، اپنے پلے باندھ دیتے، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیتے تو بڑی بات کر گئے تھے وہ کہ یہ واحد ادارہ ہے جو اپنی تذلیل خود کر رہا ہے. یہ وہ ادارہ ہے جو اپنے لوگوں کو بے عزت خود کر رہا ہے. کسی ٹاک شو میں دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے اینکر بیٹھا ہوگا، امپورٹڈ سوٹ پہنا ہوگا، ٹائی لگائی ہوگی اور منہ سے غریبوں کی باتیں کر کر کے اس کی زبان سوکھ رہی ہوگی. اور آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ ایم کیو والے الطاف خان کے نام پہ لڑ رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے. جب میرے لیڈر کی بات آئے گی تو میں اس کی حفاظت کے لیے فوراً اپنا سینہ آگے کر دوں گا. جب آپ کے آصف زرداری کی بات آئے گی تو آپ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جائیں گے. یہ تو ان کا طریقہ ہے. خدا را سوچئے، اپنا موقف بیان کیجئے، دوسرے کے موقف کو صبر و تحمل سے سنیے. آپ تو ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہوتے ہیں اور وہی آپ کی شرمندگی اور بے عزتی کا باعث بنتا ہے. جناب اسپیکر، میں یہاں یہ بات کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں. آج جس مقام میں ہم کھڑے ہیں وہ اور کوئی نہیں، وہ صرف اور صرف ایک ملک ایسا ہے جس نے ہمیں اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا ہے. اور ہم پچھلے 60 سال سے اس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. میں اپنے اقتدار کے باسیوں کو اور آنے والے اقتدار کے ساتھیوں کو یہ بات صرف ایک شعر میں کہہ دینا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر، میاں محمد بخش نے ایک شعر کہا ہے، نیچاں دی اشنائی تو فیض کسے نہ پایا، نیچاں دی اشنائی تو فیض کسے نہ پایا، ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا.